بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وعن أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونوم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی نوجوان صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. زاہد صحابہ میں سے ہیں جن کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد تعلق اور محبت. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہیں، حضور کی خدمت میں رہیں. پوری کوشش ان کی ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتے تھے گھر آ کر ایک کاپی میں لکھتے تھے. اس لیے ان سے احادیث بھی کافی مروی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میں یوں کہتا ہوں کہ عمر بھر روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا. انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہمیشہ روزانہ روزے سے رہوں گا اور پوری رات نمازیں پڑھتا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، ذکر کرتا رہوں گا، عبادت میں اپنی رات گزاروں گا، دنیا سے کوئی مطلب نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے بلایا اور بلا کر کہا انت الذی تقول ذلک، کہ تم نے یہ بات کی ہے، ایسی بات کہی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے روزے رکھتے رہو گے اور رات بھر عبادت کرتے رہو گے. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایسے کہا ہے. قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول اللہ. قال فإنك لا تستطيع ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، تم یہ نہیں کر سکو گے. فإنك لن تستطيع لا تستطيع ذلك، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے یہ مشکل ہوگا، تمہارے بس سے باہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم وافطر، روزہ بھی رکھو اور افطار کے ساتھ بھی رہو، یعنی بلا روزے کے بھی رہو. پھر فرمایا ونم وقم، سونا بھی کرو اور شب بیداری بھی کرو، رات کی عبادت بھی کرو. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، سونا بھی ہو زندگی میں اور شب بیداری بھی ہونی چاہیے.
وصم من الشہر ثلاثۃ ایام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے کے 3 دن روزے رکھو. فإن الحسنة بعشر امثالها، اس لیے کہ نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے. مہینے میں 3 دن روزے رکھو. فرمایا فإن الحسنة بعشر امثالها، نیکی کا ثواب جو ملتا ہے وہ 10 گنا ملتا ہے. تو اب 3 دن کا مطلب پورے مہینے روزے رکھ لیے تم نے. ہر مہینے تم 3 دن رکھو گے تو گویا پورے سال روزے رکھ لیے تم نے. حضور نے اسی کو فرمایا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، یہ ایسا ہے جیسے کہ پورے زمانے کے روزے رکھنا. مثل صیام الدہری، ہمیشہ مسلسل زمانے بھر کے زندگی بھر کے روزے رکھنے جیسا ہو جائے گا. قلت فإنی اطیق افضل من ذلک، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں، میرے اندر اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. فرمایا فصم یوما وافطر یومین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کے ساتھ رہو، بلا روزے کے رہو. اس طرح سے ترتیب بنا لو. یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے کہا انی اطیق افضل من ذلک، اللہ کے رسول مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت حاصل ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم یوما وافطر یوما، تو پھر ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو 1 دن افطار کرو. پھر حضور نے فرمایا وذالک فذالک صیام داؤد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے. وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وفي روایت هو افضل الصيام، ایک جگہ افضل کا لفظ ہے، ایک جگہ اعدل کا لفظ ہے. اعدل کے معنی اعتدال والا، اور اس امت کے اندر اعتدال درمیانہ روش کو پسند کیا گیا ہے، اور یہ امت بھی امت معتدلہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، حضور نے فرمایا یہ درمیانی راہ ہے، بالکل اعتدال والی راہ ہے. اور ایک روایت میں افضل الصیام، یہ سب سے افضل روزہ ہے اگر رکھنا ہی چاہتے ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ فإنی اطیق من ذلک، اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، یعنی میں روز بھی روزہ رکھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا لا افضل من ذلک، اس سے افضل کچھ نہیں ہے. اب کیا حضور نے فرمایا اس سے افضل کچھ نہیں ہے، بس اسی پہ رہو، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو. یہ فرماتے ہیں جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے وَلَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، حضور سے جوانی کے زمانے میں تو کہتے رہے یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، حضور کہتے رہے چلو 3 دن کے بجائے اب ایسا کرو کہ 2 دن افطار کرو 1 دن روزہ رکھو. پھر زیادہ کہا تو حضور نے کہا 1 دن روزہ 1 دن افطار. اب بڑھاپے کے حالت میں، جب بڑھاپے کے زمانے میں یہ پہنچے ہیں تو اب کہتے ہیں کاش میں حضور کی جو رخصت تھی اس پر عمل کر لیتا. حضور نے کہا تھا 3 دن روزے رکھو، میں اسی پر رہتا تو میرے لیے اب آسانی ہوتی. اب مجھے 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اب پریشانی ہو رہی ہے. مگر چونکہ عہد کر لیا تھا، اور یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جب عہد کر لیتے ہیں اللہ پاک سے اس چیز کا تو اس کو پورا کر لیتے ہیں، کرتے ہیں. یہ ایک طرح کی منت ہو جاتی ہے، نظر ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ عہد کر لیا، ہم ایسا کریں گے. تو کہہ رہے کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو قبول کر لیتا تو آج بڑھاپے میں جو مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی. ان کے الفاظ ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خبر دی اور مجھے رخصت دی 3 دن روزہ رکھنے کی، یہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے، میرے اہل اور میرے مال سے بھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہی مضمون اس طریقے سے آیا ہے، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، کیا مجھے یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ تم دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، عبادت کرتے ہو پوری رات؟ قلت بلی یا رسول اللہ، کہا ہے اللہ کے رسول بالکل صحیح خبر ملی ہے آپ کو۔ تو حضور نے فرمایا اس حدیث میں فلا تفعل، ایسا نہ کرو، سم وافطر، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو، ونم وقم، سونا بھی کرو اور قیام بھی کرو، عبادت بھی کرو، فإن لجسدک علیک حقا، اس لیے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، وإن لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وإن لزورک علیک حقا، اور تمہارے جو مہمان آتے ہیں اس مہمان کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، حضور نے فرمایا اس میں کہ جسم کا بھی حق ہے، لہذا کوئی ایسا کام کرنا یا اپنے اوپر زبردستی ایسی عبادت کا بوجھ لاد لینا جس سے آپ کی صحت کو نقصان ہو، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھانے پینے کے اندر پرانے لوگوں کی طرح تقشف اختیار کریں گے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل سیدھا سادہ موٹا جھوٹا اور کم سے کم۔ ایک تو اب کھانے میں وہ اصلیت نہیں رہی جو پہلے تھی کہ تھوڑا بھی کھاتے تھے تو کافی ہو جاتا تھا، تو اب کھانا جتنا ڈاکٹر بولتے ہیں کم از کم اتنا تو کھائیے، جتنا حکیم بولتے ہیں اتنا تو کم از کم آپ کھائیے، جو صحت کے ماہرین ہیں، اپنی طرف سے کچھ کم مت کیجیے، اطباء کا مشورہ اس میں ضرور لیجیے، ڈاکٹروں کا مشورہ اس میں ضرور لیجیے۔ اتنا کم کھا لینا یا ایسی زندگی ایسی راہ اختیار کرنا کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آدمی رات کو اتنا جاگنے لگے عبادت میں ہی صحیح کہ صحت کو نقصان ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا آنکھوں کا بھی حق ہے، آنکھوں کو اتنا جگانا کہ آنکھوں کو نقصان دینے لگے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور آنکھوں سے اتنا کام لینا کہ آنکھوں کی صحت کو نقصان دے، یہ بھی درست نہیں، آنکھوں پر ظلم کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے۔ آج کل جو موبائل ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، آج کل ہم اتنا استعمال کر رہے ہیں، تحقیقی مضامین آ رہے ہیں، سروے کیا گیا، بعض لوگ دن کے اندر 18 گھنٹے صرف موبائل کی اسکرین پر صرف موبائل کی اسکرین پر 18 گھنٹے گزار رہے ہیں۔ یہ رپورٹ ہے، تحقیقی رپورٹ ہے، یہی ہے۔ اس سے آنکھوں کو نقصان نہیں ہوتا، کیا ہوگا؟ آنکھوں کو بھی نقصان ہوگا، صحت کو بھی نقصان ہوگا، اخلاق کو بھی نقصان ہوگا، بد اخلاقی اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارا اوپر حق ہے، جب شادی کی ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بیوی کے حقوق بھی جو بھی ضروری ہے ان سب کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ شادی ہوگی تو بس یہ ہمارے گھر میں آ گئی، اب اس کا کوئی حق نہیں ہے، نہیں، اس پر بھی سوال ہوگا، اگر بیوی کا حق ادا نہیں کیا تو اس پر بھی اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، مہمان کا بھی تم پر حق ہے، مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرنا ہے، اس کو راحت پہنچانے کی فکر میں رہنا ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دینا ہے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مہمانی 3 دن اور 3 رات ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو 3 دن اور 3 رات تو اس کا حق ہے کہ اس کی مہمانی کرے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد فرمایا اگر
وہ آپ کے یہاں ٹھہرتا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ یہ حسن سلوک ہے. کیا ہے یہ حسن سلوک ہے, احسان میں آ جاتا ہے. پھر یہ 3 دن تو حق ہے, نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. 3 دن کے بعد اگر وہ ٹھہرتا ہے تو پھر یہ احسان میں آتا ہے. اللہ یحب المحسنین, اور اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس کوئی مہمان آ گیا, بھی ہم 1 ہفتے رہیں گے, 10 دن رہیں گے, 15 دن رہیں گے, اور آپ کے پاس اس کی گنجائش ہے, آپ کے کاموں میں اس سے کوئی حرج نہیں ہو رہا ہے, تو آپ بشاشت کے ساتھ مہمانی قبول فرمائیے. اس سے اللہ پاک کے یہاں آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا, اللہ پاک کے یہاں آپ کا مقام بلند ہو جائے گا, درجات بلند ہوتے ہیں, جنت کے فیصلے ہوتے ہیں اس بنیاد پر. مہمان کے تعلق سے بات ہے کہ جب تک رہے کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اس کو راحت ہی پہنچے, کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور مہمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ جب تک رہے میزبان کے یہاں اس طرح سے رہے کہ میزبان کو اس کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کوئی مہمان ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح سے رہے کہ میزبان کو حرج میں اور گناہ میں مبتلا کر دے. کیسے گناہ مبتلا کر دے؟ ایسے کام کر رہا ہے رہ کر کہ وہ غیبت پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ عجیب انسان ہے, یا آ کیا گئے ہم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کے نخرے ہم سے اٹھانے جا رہے ہیں, اب یہ نخرے. اس کی موٹی سی مثال, آج کل کمزوری کا زمانہ, بیماریوں کا زمانہ, انسان کھانے پینے میں پرہیز رکھتا ہے, تو کسی کے یہاں جائیں تو پہلے ہی بتا دے بھائی ہم لوگوں کا یہ پرہیز ہے, یہ چیزیں ہم کھاتے نہیں ہیں, اس حساب سے آپ ہمارا کھانا بنائیے. یہ نہیں کہ آپ نے کہا تو کچھ نہیں اور انہوں نے آپ کے لیے بہترین اہتمام کیا, شاندار اہتمام کیا, اور سامنے دسترخوان میں جب آ گیا میں یہ نہیں کھاتا, بھائی اس کو دور رکھو, میرا پرہیز ہے, اس کو سخت تکلیف ہوگی. گھر والی عورتیں گھر میں جو ہیں جنہوں نے اہتمام کیا ہے, کوششیں کی ہیں, محنت کی آپ کے لیے, ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس سے کہ ہم نے تو اتنی محنت کی ہے. جو کھلانے والی عورتیں ہوتی ہے میزبان قسم کی, اللہ نے جن کو دل دیا ہوتا ہے, آپ ان سے پوچھئے جب مہمانوں کے لیے کھانا بناتی ہیں اگر کھانا زیادہ مقدار میں بچ کر آ جائے ان کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ بھئی ہم نے مہمانوں کے لیے بنایا, اس کا مطلب ہمارا کھانا پسند نہیں آیا, ہماری کوشش اور ہماری محنت بیکار گئی, ان کو دل میں احساس ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہم کہیں جائیں کسی چیز کا پرہیز ہے تو بتا دینا چاہیے بالکل صاف طور پر یہ اس چیز کا پرہیز ہے. مثال کے طور پر آج کل مرغی ایک مسئلہ ہے کہ بازار میں مرغی کھال کے ساخت فروخت ہوتی ہے, اس کے پر اتارنے کے لیے اس کو گرم پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو پکا لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے ہمیں اسکن آؤٹ چاہیے تو اسی کی اسکن اتار کے دے دیتے ہیں وہ, لیکن گرم پانی میں چونکہ ڈالی جا چکی ہے ثابت مرغی, سالم مرغی, صحیح مرغی بالکل پوری کی پوری, اس کی نجاست اندر بھاپ بن کر حلول کر جاتی ہے, مل جاتی ہے, پوری مرغی ناپاک ہو جاتی ہے, اس کا کھانا جائز نہیں ہے. شادی بیاہ میں سب دھڑلے سے بڑے متقی لوگ پہلے مرغیوں پہ ہاتھ صاف کریں گے, نہیں کھائیں گے تو میزبان زبردستی کھلائے گا, نہیں کھائیے. اب ایک ناجائز چیز کو ہم جب کھا رہے ہیں, میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں, اس کو حرام نہیں ہے, ذبح ٹھیک کیا ہوگا اس نے, لیکن ناپاک ہو گئی ہے وہ. کیا ہو گئی ہے وہ؟ ناپاک ہو گئی ہے, اور اس کو ہم کھا رہے ہیں. جب ایسا کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا جو درست نہیں ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ لیکن عام معمول ہے, اس لیے آپ اس کا التزام کریں اور لوگوں کو مسئلہ بتائیں. شادی بیاہوں میں تقریبات میں بھی آپ حضرات خود مرغی لے کر آؤ, خود لے کر آئیے آپ, اور ان کو بولیے کہ ان کو ذبح کیجئے ہمارے سامنے, اور ہمارے سامنے ان کی اسکن نکالیے, چمڑا ہمارے سامنے نکالیے, گرم پانی میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کا چمڑا کھانا ہی چاہتے ہیں, مثلا دیسی مرغی, ناٹی مرغی کا لوگ چمڑا کھانا پسند کرتے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذبح کر دیجئے آپ. ذبح کرنے کے بعد میں اندر سے آلائش نکال لیجئے, پہلے اس کی جو گندگی ہے پیٹ پھاڑ کے نکال لیجئے. پھر گرم الگ فریش پانی ہونا چاہیے, پہلے سے استعمال شدہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو اس میں ڈبوئیے آپ. اس میں ڈبونے کے بعد میں
اس میں نکال لیجیے آپ اور اس کے پر پھر آپ نوچ لیجیے. یہ ایک طریقہ ہے. تو اگر آپ اس کو کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ مرغی والے سے کہیے آپ ہمارے لیے الگ گرم پانی کا انتظام کیجیے فریش. پہلے سے مستعمل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ پانی ناپاک ہے, اس کے اندر خون اور نجاست پڑی ہوئی ہے پہلے سے. اسی میں ہماری مرغی ابلے گی تو پورا گوشت پھر ناپاک ہو جائے گا. تو اگر کہیں جائے تقریب میں مہمان جائے تو بتا دے بھائی ہم یہ مرغی نہیں کھاتے, ہمیں مرغی پسند نہیں ہے. کسی اور چیز کا پرہیز بتا دے, مرچوں کا پرہیز بتا دے, نمک کا پرہیز بتا دے کہ ہمیں اس چیز کا پرہیز ہے, اس کے مطابق کھانا بنا لیجیے. میزبان ایسا ہونا چاہیے اور اس کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو, اور مہمان کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرے کسی عمل سے میزبان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اتنا لمبا قیام نہ کرے, حضور نے فرمایا کہ میزبانوں کو حرج میں مبتلا کر دے, گناہ میں مبتلا کر دے. جب خواہ آدمی لمبا قیام کرے گا تو آج کل مصروفیات کا زمانہ ہے, حضور نے تو 1400 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, لیکن آج تو بہت ہی مصروفیت کا زمانہ ہے. اس لیے آنے والوں کو, مہمانوں کیا کرنا چاہیے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ یہ کہ میزبان کے یہاں ماشاءاللہ رہنے کا رکنے کا الگ تھلگ نظام ہے. اگرچہ اب مہنگائی بہت سروں پر پہنچ چکی ہے اور پہلے کی طرح اب گھر نہیں رہے بڑے بڑے وسیع و عریض, یہ ذرا مشکل ہی ہو گیا ہے. چند ہی لوگوں کو اللہ پاک نے ایسی وسعت دے رکھی ہے جو مہمانوں کا الگ تھلگ قیام اور ان کا نظام کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو مگر پھر بھی کیا ہے, جو رکنے والا ہے وہ دیکھ لے حالات اور اس طریقے سے رکھے کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو. اچھا, یہ جو حضور نے فرمایا 3 دن مہمانی ہے, اس میں کھلانا پلانا ایسا ہو جیسا خود کھاتا ہے. ایک دن یا ایک وقت میں اہتمام کر لے. اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کھا رہے ہیں اس سے ذرا زیادہ کچھ آئٹم بنا لے. مثلا یہ کہ عمومی طور پر ایک سالن روٹی ہوتی ہے تو ساتھ میں اس دن ایک ٹائم میں کسی وقت میں بریانی بنا لے, اور بھی کسی اور چیز کا نظام کر لے, میٹھے کا نظام ساتھ میں کر لے. جیسی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق. ہر ایک آدمی کی وسعت الگ ہے, ہر ایک آدمی کی وسعت الگ ہے. ایک دفعہ ہم ایک صاحب کے ہاں مہمان ہوئے تو ان صاحب نے ہمارے لیے کیا بنائی. وہ غریب آدمی تھے, بالکل گاؤں کے اندر آدمی تھے. جنگل سے تازہ تازہ سبزیاں توڑ کر لائے, اس کا ساگ بنایا اور مکئی کی روٹی بنائی. تقریباً 20 سال ہو گئے, آج تک ہمیں ان کی مہمانداری کا ذائقہ یاد ہے. اس خلوص کے ساتھ میں وہ لوگ ہمارے لیے جنگل گئے. ایسی ایک دفعہ ایک گاؤں میں ایک حافظ صاحب تھے, ہمارے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. ہم یہاں آنے سے پہلے ایک گاؤں میں پڑھاتے اترانچل میں. تو وہاں پہ جب میں 20 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں, لوگ میری داڑھی کو دیکھتے ہیں, بال تو سفید ہوئے نہیں. حضرت 20-25 سال پہلے کی بات ہے بھائی. میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہیں, 4 بچے الحمدللہ. تو ایک گاؤں کے اندر ایک حافظ صاحب تھے, انہوں نے میری دعوت کی. دعوت میں کیا کیا, ان کے نسبتی بھائی تھے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے بیان بھی رکھ لیا تھا وہاں پر. تو مفتی صاحب آ رہے ہیں, چلو اب مفتی صاحب کو تازہ کچھ کھلائیں گے. تو وہاں قریب میں ایک ندی ہوتی تھی, اس ندی پہ گئے, وہاں مچھلی کا شکار کیا, 2-3 گھنٹے اس میں صرف کیے, مچھلی لے کر آئے. صرف مچھلی کا سالن تھا اور چاول تھے, سادہ چاول بالکل وہ, اور وہ انہوں نے مہمانی کے طور پر رکھا. انہوں نے, گاؤں میں کچھ اور خاص ملتا نہیں تھا, بس یہ ساگ سبزی ملتی تھی. گوشت کے لیے ان کو بہت دور کہیں جانا پڑتا تو وہ مچھلی پکڑنے نہیں تھی. لیکن انہوں نے جو یہ خدمت کی ہے ہمارے لیے, وہ ندی پہ گئے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں صرف کیے, محنت کی. اور جب آدمی شکار کرتا ہے تو اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہے, ضروری تھوڑے ہی کہ ہاتھ میں آ جائے شکار. وہاں سے لے کر آئے. ایسے ذائقے زندگی بھر تک یاد رہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر خلوص شامل ہوتا ہے. تو خلوص کی تو قدر کرنی چاہیے اور اہل خلوص کو تلاش کرنا چاہیے. میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناؤں خلوص کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں امام احمد ابن حنبل. امام احمد ابن حنبل یہ بھی بڑے امام ہے, 4 اماموں سے ایک امام یہ ہے.
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. آپ دیکھیے شاگرد کے شاگرد ہیں, اور امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل. گویا دو بڑے امام تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں, اس لیے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے, بڑا امام امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو. امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ پہ ایک خاص حالات آئے. سب کو پتا ہے کہ حکومت وقت سے ٹکر لی انہوں نے, اور آج کی حکومت تھی وہ بادشاہی حکومت تھی کہ کسی کو چون و چرا کی گنجائش ہی نہیں, کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا. بادشاہی حکومتوں میں بادشاہ کا ایک نظریہ تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ نظریے کی مخالفت بغاوت شمار ہوتی ہے. اگر حکومت کوئی نظریہ اپنا لے اور اس نظریے کے خلاف اگر عوام میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اس کو بغاوت مانا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن نے اس نظریے کی ڈٹ کر مخالفت کی, کیونکہ وہ شریعت کے خلاف تھا. وہ نظریہ کیا؟ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ فرقہ معتزلہ کہتا تھا یہ اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اور اس نظریے سے متاثر حکومت وقت بھی ہو گئی, بادشاہ بھی ہو گیا وہ اس نظریے سے متاثر. اور چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں, ہارون رشید کا بیٹا ہے مامون الرشید, بڑا دبدبے کا بادشاہ ہے. جتنا بڑا آج ہندوستان ہے ایسے دو اور ملک اتنے بڑے خطے پر اس کی حکومت ہے, اتنے ملک اس کی مملکت میں شامل ہیں, اتنا بڑا بادشاہ ہے. وہ اس نظریے کا قائل ہو گیا. اب جو بھی اس نظریے کی مخالفت کرتا, بالخصوص علماء ہی کرتے تھے, ان کو پکڑا جاتا, گرفتار کیا جاتا, قتل کیا جاتا, پھانسی دی جاتی, جیلوں میں ٹھوس دیا, ہزار علماء کو جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا. کتنے لوگ شہید ہو گئے, کتنے لوگ تختہ دار پہ چڑھ گئے. حقیقت یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے. میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے, یہ میرا کیا ہے؟ کلام ہے. تو میری صفت ہے. کلام کیا ہو؟ میری صفت ہوتی ہے. جو لکھا ہوا ہے یہ تو نقوش ہے, کیا ہے؟ نقش ہے. یہ حقیقت میں کلام نہیں ہے. کلام وہ ہے جو انسان بولتا ہے, جس پر یہ نقوش, اور جو بولتا ہے جو الفاظ دلالت کرتے ہیں, بتاتے ہیں. میں جو بول رہا ہوں یہ الفاظ, یہ جو لکھا ہوا ہے یہ نقوش ہے. یہ نقوش اور الفاظ جس چیز کو بتاتے, جس معنی کو, اسی کا نام کلام ہے. اور کلام ما خرج من المتکلم, وہ ہوتا ہے جو متکلم کی زبان سے نکلتا ہے. تو اللہ کی زبان سے نکلا, ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. صفت جو ہوتی ہے وہ ذات ہی سے ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. امام احمد بن حنبل نے پوری طاقت کے ساتھ میں اس کی مخالفت کی. حکومت نے آپ کو سزا دی, کوڑے لگوائے, جیل کے اندر بند کیا. کوڑے بھی ایسے لگوائے, ایک موقع پر صرف 200 کوڑے لگوائے, اور کوڑے بھی ایسے کہ امام صاحب کو ڈرانے کے لیے پہلے وہ کوڑا ہاتھی پر مارا گیا تو ہاتھی بلبلا اٹھا. ایسے 200 کوڑے امام صاحب پر برسائے گئے. سردی کے زمانے میں صرف آپ کے اوپر یہ نیچے کا تہبند تھا, ناف سے لے کر یہاں تک کا, اتنا احترام کر لیا بادشاہ نے آپ کا. اور سردی کے زمانے میں پانی ڈالا جاتا تھا, ٹھنڈا پانی, اور کوڑے برسائے جاتے تھے. 10-20 کے بعد میں امام صاحب بے ہوش ہو جاتے تھے. پھر آپ ہوش میں آتے, پھر کوڑے لگائے جاتے. لیکن جب ہوش میں آتے تھے کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. یہ آپ کہتے تھے. اور فرماتے تھے کہ اگر احمد ابن حنبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو ہر ٹکڑے سے یہی آواز آئے گی, اور اگر جنازہ نکلے تو میرے جنازے سے بھی یہی آواز آئے گی. پھر بالآخر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. بادشاہ نے چھوڑ دیا تھا اس موقع پر. اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر آپ کو امام کی حیثیت عطا فرمائی, ورنہ حقیقت میں آپ محدث ہیں. محدث اور امام میں فرق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ سعید علی یعنی میڈیکل اسٹور والا جو دوائی رکھتا ہے, اور ڈاکٹر میں فرق ہوتا ہے. ڈاکٹر ہوتا ہے, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کون سی دوا کہاں استعمال کرنی ہے, اور جو میڈیکل والا ہوتا ہے اس کو تو خالی دواؤں کا علم ہے, یہ اس کے نام پتا ہوتے ہیں, جو لکھا ہوا آتا ہے وہ دے دیتا ہے. لیکن کس کو کیا دینی ہے, کب دینی ہے, کتنی ڈوز دینی ہے, وہ ڈاکٹر ہی جانتا ہے. یہی امام وقت جو ہوتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ وغیرہ, فقیہ جو ہوتا ہے اور محدث, دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل حقیقت میں محدث تھے, لیکن اللہ نے ان کو امامت کا درجہ عطا فرمایا ان کی قربانیوں کے باعث.
امام شافعی علیہ رحمہ کے ایک مرتبہ مہمان ہوئے, امام لکھ کے بھیجا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے یہاں. امام صاحب استاد ہیں, لیکن اس کے باوجود امام صاحب اپنے شاگرد رشید کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ شاگرد اولو العزم لوگوں میں سے ہے, عظیمت والے لوگوں میں سے, جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے. تو احترام میں انتظار کر رہے ہیں اور گھر والوں کو سنا رکھا ہے یہ شاگرد آنے والے. امام شافعی علیہ الرحمہ ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی فقر کو اختیار کیا, پوری زندگی انہوں نے. بہت سے علماء آپ کو ملیں گے, اور اکثر علماء ان کی پہلی زندگی جو ہوتی ہے وہ حالات تنگ دستی سے گزرتی ہے, اور آخر کی زندگی اللہ پاک کی طرف سے فتوحات کی ہوتی ہے. اس لیے علماء نے, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ معاذ زکریا صاحب فرماتے تھے کہ جس نے علماء کی شروع کی زندگی کو دیکھ لیا ہدایت پر رہے گا, اور آخر کی زندگی کو دیکھ لیا بہکے گا. آخر کی زندگی کو مت دیکھو, وہ تو ان کی فتوحات کا زمانہ, انعامات کا زمانہ ہوتا ہے. ان کی جو مجاہدات ہے شروع کی زندگی جس میں وہ گزر کر جاتے ہیں, وہ چیز دیکھنی ہے. امام شافعی علیہ رحمہ زندگی بھر تک اس طرح سے حالات سے دوچار رہے. آتا تھا بہت, لیکن بہت دیالو تھے. آپ کی دیالو کا ایک قسم میں قصہ سناؤ. نائی کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے نہیں ہیں, نائی سے کہا اللہ کے واسطے میری حجامت بنا دے, اللہ کے واسطے میری اصلاح کر دے, بال بال کی کٹنگ جو ہوتی ہے. اس بندے نے دوسرے کا کام چھوڑ کر امام صاحب کا کام کیا. تھوڑی دیر میں ایک بندہ آتا ہے کہ حضرت آپ کے لیے 500 اشرفیہ فلاں رئیس نے ہدیے میں بھیجی ہیں. 500 اشرفیہ جانتے ہیں؟ اشرفی مطلب سونے کے سکے. اس وقت میں 50-100 اشرفی میں گھر آ جاتا تھا. کتنی بڑی تعداد ہوتی, کتنی بڑی مقدار ہے یہ سونے کی, کہ فلاں رئیس نے آپ کو تحفے میں. حضرت نے کہا اس فقیر کو دے دو, اس کو فقیر کو نہیں, اس نائی حجام کو دے دو, بال کاٹنے والے کو. اردو میں بولتے ہیں اس کو اصلاح ساز. حجام کو کیا بولتے ہیں؟ اصلاح ساز. اصل میں حجام تو حجامہ کرنے والے کو, پچھنا لگانے والے کو بولتے ہیں, لیکن یہ عرف میں ہو گیا کہ حجام نائی بال کاٹنے والے کو بولتے ہیں. لیکن اردو میں اس کا بہتر لفظ کا اصلاح ساز, اصلاح کرنے والا, ہمارے بالوں کی اصلاح, ہماری ڈاڑھی کی اصلاح, ہمارے اس سے زائد بالوں کو ختم کرنے والا. حضرت نے فرمایا اصلاح ساز کو دے دو. دل دیکھیے, گھر میں کچھ نہیں ہے. ابھی یہ ہے کہ بال کٹانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اللہ پاک نے 500 اشرفی عطا فرمائی ہے, تو کہتے ہیں کہ اصلاح ساز کو دے دو. وہ بھی دیکھو کیا اللہ والا تھا, کہنے لگا حضرت ایک پیسہ نہیں لوں گا, اس لیے کہ اللہ کے واسطے آپ کا کام کر رہا ہوں میں. آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے واسطے میرا کام کرو. دیکھیے اس وقت کے یہ چھوٹے لوگ بھی اپنے دل میں اللہ کی کیسی محبت اور کیسی عظمت رکھتے تھے اللہ کے نام کی. اللہ کے نام پہ ایک بات کہہ دی تو اس کو پورا کرنا ہے, اس کے لیے کچھ لینا نہیں ہے. امام صاحب نے لانے والے کو ہیبا کر دیا, آپ ہی لے لو بھائی, آپ ہی لے لیجیے. امام احمد بن حنبل وہاں تشریف لے گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے ان کے لیے اہتمام کیا, اچھے خاصے کھانے پینے کا, دیگر چیزوں کا. امام صاحب کی بچیاں بھی امام صاحب نے بڑی تعریف کی, انہوں نے خوب دل سے کھانا بنایا, سب کچھ کیا. رات کے وقت میں جہاں قیام تھا امام احمد بن حنبل کا, وہیں پر ان کی بچیوں نے ذرا لوٹا رکھا اور مصلی بچھا دیا. لوٹا رکھا, مصلی بچھا دیا, جائے نماز کو بولتے بچھا دی. حضرت نماز پڑھ لیں گے رات بھر. صبح کو دیکھا کہ حضرت نماز پڑھنے چلے گئے, لوٹا یوں ہی رکھا ہوا ہے, مصلی یوں ہی ہے جوں کا تو, اس پر کوئی اثر نہیں کہ اس پر حضرت نے نماز پڑھی ہے. اور جب کھانے کا ٹائم آیا تو حضرت نے خوب کھایا, خوب کھایا. بچیوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان آپ تو کہہ رہے تھے بہت بڑے امام ہیں, بڑے اللہ والے ہیں, کھانے میں دیکھا تو ٹوٹ پڑے, ہمیں تو نہیں لگا اس کھانے کے ان کے انداز سے کہ اتنے بڑے اللہ والے. خوب کھایا, سب طریقے کھایا. اور پھر رات کو ہم نے لوٹا رکھا وضو کرنے کے لیے, لوٹا صبح جوں کا تو انہوں نے وضو بھی نہیں کیا, تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی, اور صبح کو بغیر وضو کے حضرت نماز کو چل دیے.
ہماری سمجھ سے باہر ہے. امام صاحب نے فرمایا بھائی پوچھ لوں گا میں. اب حضرت کے تو شاگرد تھے وہ, یعنی یہ بچیاں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں, کچھ سوالات ہیں بچیوں کے. ہوا تو مجھے بھی احساس تھا, لیکن چونکہ مہمان تھے اس لیے میں آپ سے کہہ نہیں سکا, مگر شاگرد بھی ہو اس لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضرت اصل میں جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا تو میں نے محسوس کیا بے انتہا انوارات کی بارش ہے, اللہ کے نور کی بارش ہے اس کھانے پر. امام صاحب کا کھانا, اللہ والے, نور کی بارش جب میں نے دیکھی لقمے لقمے, میں نے سوچا جتنا نور لے لوں اتنا اچھا, اس لیے خوب کھایا میں نے, نور کو سمیٹا میں نے. ایسے نہیں کہ میں بھوکا تھا, مقصد یہ تھا کہ حضرت کی نورانی چیزیں میرے اندر آ جائیں, نورانیت آ جائے, باطن صاف ہو جائے. اور حضرت اس کھانے کے اثرات اور اس کھانے کی برکتیں ایسی محسوس ہوئی کہ رات میں سویا ہی نہیں. ایک آیت میرے سامنے آئی اور اس آیت سے 100 مسائل میں نے مستنبط کیے, نکالے 100 مسائل, اور رات بھر میں انہی مسائل میں. اور چونکہ علم کے باب میں لگنا تہجد سے افضل ہے, نفلی عبادت سے افضل ہے, اس لیے میں اس کے اندر مشغول رہا. اور چونکہ وضو تھا میرا اس لیے بلا وضو کے ہی میں مسجد چلا گیا, سویا ہی نہیں. مہمانداری میں جب خلوص ہوتا ہے تو اس کی برکتیں مہمان بھی محسوس کرتا ہے, اس لیے خلوص پیدا کرنا ہے. اور اس طریقے سے مہمانداری کرنی ہے کہ مہمان کو راحت پہنچے, اور مہمان بھی اس طریقے سے رہے کہ اس کی وجہ سے میزبان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کا دونوں خیال رکھیں گے, ہماری شریعت یہی کہتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.